اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلنا امت محمدیہ کے اوپر لازم اور ضروری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، کیا پوزیشن تھی، گزشتہ آپ نے تھوڑا بہت اس کو سنا، اور اس سے پہلے بھی 12 سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری تاریکی، اندھیرا، عمل اور ایمان کے اعتبار سے سب لوگ اپنی اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے تھے. آسمانی کتاب جو ماننے والے تھے ان کی بھی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ بھی شرک میں ملوث تھے. ساری خرابیاں آج سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں. آج آپ ذرا دیکھو، ذرا جائزہ لو دنیا کا، کیا کچھ جہالت نہیں ہے، کیا کچھ برائیاں نہیں ہیں. اس طرح ایک دم تاریکی، اندھیرا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور اور روشنی عطا کرنے والا بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریمہ نور و کتاب مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ نور کا مطلب آپ کی تعلیمات جو تھی وہ نور، روشنی فراہم کرنے والی تھی. چنانچہ صحابہ جہالت میں جب ڈوبے تھے اس زمانے کی اور اس کے بعد کے زمانے کی، اپنے خود وہ حالات سناتے ہیں صحابہ، ہمیں پہلے کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ گزشتہ اپنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، وہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تو انہوں نے خود بتایا ہم ایسے تھے، مردار کھاتے تھے، کچھ تمیز نہیں تھی، بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، بتوں کو پوجتے تھے، سب کچھ کرتے تھے ہم. انہوں نے آ کر ہمیں کیا کیا؟ یہ کفار ہے کہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، یہاں تک بھی آ گئے. یہ حبشہ گیا جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے یہ ساری سرگزشت انہوں نے رکھی. تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ تاریکیاں، وہ اندھیرا پن، سب کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہاں آئے؟ مکہ میں آئے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ اس کا جغرافیائی علم ہونا چاہیے کہ جس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ، اس مکہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو اس کے بارے میں کچھ علم ہمیں ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے، پھر بھی یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ کیا بولتے ہیں، ریویژن بولے گا، بچوں کو ریویژن کرو بولتے ہیں، بڑے سے دوبارہ، تاکہ ایک دم پکا علم ہو. مکہ سب جانتے، بہت ہی مشہور و معروف شہر ہے عرب کا. پہلے جزیرۃ العرب اس کو کہتے تھے، ابھی سعودی عرب، وہ عرب، یہ عرب بول کے الگ الگ نام رکھے. تو جزیرۃ العرب کا بہت ہی مشہور و معروف شہر مکہ، اس کا نام بکہ بھی ہے اور اس کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، اور تینوں نام قرآن مجید میں نقل کیا ہے. اس شہر کی کتنے نام ہیں؟ بکہ، مکہ اینڈ ام القریٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بازو ایک، یعنی مکہ کے بازو میں ایک کنٹری عراق میں ایک بابل ایک شہر ہے. اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں، لیکن پورا ماحول شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی. خود ان کا باپ بھی کیا تھا؟ بت پرست تھا، بت فروش تھا، بتوں کو بیچتا تھا. سمجھایا بجھایا، لیکن قوم بھی، باپ بھی، بادشاہ وقت بھی، سب کیا ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بابل شہر عراق کو چھوڑ کر کے فلسطین جانے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ کے اوپر ایمان لانے والی آپ کی چچیری بہن حضرت سارہ علیہ السلام، جن سے آپ کا نکاح بھی ہوا تھا، بس وہ تھی، اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے. یہ تینوں کا قافلہ بابل شہر کو چھوڑ کر کے، عراق چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے فلسطین جاتا ہے. جاتے جاتے درمیان میں مصر پڑتا ہے، تو مصر کا بادشاہ ظالم تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ علیہ السلام کو پکڑ لیا.
پکڑ کر کے حضرت سارہ علیہ السلام پر، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں، اس نے دست درازی کی کوشش کی. جو عورتیں ملتی تھی اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ میاں بیوی، تو میاں کو اسی طرح رکھ کر کے اس کی بیوی کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنے کا اس نے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ناکارہ ہو گیا. تو اس نے کہا، ریکویسٹ کی کہ مجھے دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی. یاد رکھنا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عورتیں ہوتی ہیں، زوجے اور ازواج مطہرات ہوتی ہیں، وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن کیا نہیں ہو سکتی، وہ بدکار نہیں ہو سکتی. کوئی ان کے اوپر بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور وہ برائی کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ پاک نبیوں کے بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کی بات آئی ہے. خیر، اس نے پھر سے کوشش کی لیکن ایسا ہی ہوا. اس نے جب سوچا یہ بہت ہی زیادہ کرامت والی عورت ہے، یہ بہت ہی زیادہ اونچی عورت ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے. اس کو کیا پتا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں. تو بیچارہ وقت کا بادشاہ تھا، سب جانتا تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا، نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اپنی باندھی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق اپنی بیٹی کو کیا کر دیا، حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ تیرے خادمہ بن گئے، یہ تمہارے ساتھ رہے گی بول کر کے چھوڑ دیا. خادمہ، تم اس کو ساتھ میں رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کا نام ہے ہاجرہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا. حضرت سارہ علیہ السلام بھی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ دو بیویاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سفر میں. حضرت سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، یہ بڑھاپے کا زمانہ تھا. حضرت سارہ علیہ السلام سے کیا ہوا، ان سے اولاد ہوئی. حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا یہ کہ ان کا ایک لقب تھا اسرائیل. اور بنو اسرائیل جو ہم کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہونے تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے. اس طرح سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد کو اللہ نے کیا بنایا اور کسی کو نبی نہیں بنایا. یہ اللہ کا وعدہ بھی تھا نا، انہوں نے دعا بھی مانگی تھی جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تولد ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو جا کر کے بے آب و گیا چٹیل میدان، جہاں پر نہ تو ہریالی اگتی ہے نہ تو کچھ پانی وانی کا انتظام ہے، ایسے جگہ پہ جا کر کے چھوڑ کے آؤ. اور وہ کون سی جگہ تھی، کعبۃ اللہ کے بازو میں جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے وہ جگہ تھی، وہاں پر چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر کے آئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پہلے تو پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو جواب نہیں دیا حضرت، کیوں، اللہ کا حکم تھا، کچھ بولنے کا نہیں، چھوڑ کے آ جانے کا. بار بار پوچھا، ایک دو تین بار، تو جواب نہیں دیا. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے ہمیں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، ہم اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک ایمان اور توکل پر سے بھرا ہوا ایک جملہ کہا، اذن لا یضیعونا. جب ایسی بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. جبکہ ایک انسان نہیں تھا محافظ کے طور پہ، سیکورٹی کے طور پہ کوئی بھی نہیں تھا. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے دن تھے ساتھ میں کہ تھوڑا سا کھجور اور پانی کا مشکیزہ دے کر کے بعد میں اللہ کے حکم سے وہاں سے کیا ہو گئے، چلے گئے. اب یہاں کون ہے، صرف ماں اور بیٹا، وہ بھی دودھ پینے والا بچہ. حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے، تھوڑے دن تک وہ پانی اور وہ کھجور استعمال کرتی رہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. وہ تھوڑے ہی تھے، تھوڑے دن کے بعد وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑ گئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑ پر چڑھتی تھی اور تو کبھی مروہ پہاڑ پر چڑھتی تھی.
اور پھر اپنا بچہ چونکہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور وہ نشیبی علاقے میں تھا. یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ اونچائی پہ ہوتا ہے، یہ نشیبی علاقہ، نشیبی بولے تو تھوڑا ڈاؤن، تھوڑا سا، جہاں پہ آج زمزم کا جو کنواں ہے وہ اصل میں نشیبی علاقے میں، وہاں پہ بچہ تھا. تو کبھی کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے چونکہ نظر سے دور ہو جاتا تھا تو وہاں پہ آ کر بھی وہ نشیبی علاقے میں تھوڑا سا ڈاؤن ہے نا، تو تھوڑا سا تیز چلتی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ہے نا، اتنی پسند آ گئی، 7 مرتبہ اس طرح چکر لگایا صفا اور مروہ کے درمیان میں. اللہ کو یہ اتنی پسند آ گئی، آپ سب سمجھتے ہیں. ہر حاجی پر کیا کر دیا ہے، لازم قرار دیا، اس کے بغیر کسی کا حج ہوگا ہی نہیں. بہرحال اس طرح 7 مرتبہ چکر لگائی تو اللہ تبارک و تعالی جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اسی جگہ زمزم کا چشمہ اللہ تعالی نے کیا کر دیا، جاری کر دیا. پانی آیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کے بعد پانی استعمال کرنے لگے. تفسیر میں جانا نہیں. اب یہ پانی ایسا پانی ہے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پینے کا بھی کام دیتا ہے اور غذائیت کا بھی کام دیتا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے. جو جس نیت سے پیگا نا وہ کام اس سے ہو جائے گا، پکی بات ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمزم پانی میں اتنی اللہ تعالی نے، لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا تو اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر کے آپ کے ہارٹ کو لیا گیا تھا اور اسے دھویا گیا تھا. گویا اسے کیا بولنے کا، بائی پاس سرجری ہوا تھا. کیونکہ جانا کہاں ہے، عالم میں بالا جانا ہے نا، اس کے لیے کیپیسٹی ہونا دل کے اندر. تو جنت سے سب کچھ لے کے حضرت جبریل علیہ السلام، کینچی بولو، وہ بولو، یہ بولو، سب کچھ لائے تھے. جو آپریشن کا سامان ہوتا ہے نا سب کچھ لائے تھے، لیکن پانی جو ہے نا نہیں لائے تھے. پانی کون سا، زمزم کا پانی یوز کیا گیا. تو اگر آب کوثر زمزم سے زیادہ فضیلت والا پانی اگر ہوتا تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ آب کوثر دے کر کے بھیجتے نا جی. سب کچھ جنت کا، لیکن پانی جنت کا نہیں آیا. کون سا پانی، زمزم کا پانی یوز ہوا. تو اس علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی کیا جائے افضل. اللہ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دے دیا، ایمان کی برکت نہیں. تو خیر یہ زمزم کا پانی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اس چٹیال میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اب وہاں زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہاں رہنے لگے. زمزم کا پانی چشمہ، ایک طرح سے چشمہ. ابھی تو وہ کنواں بن گیا، پہلے چشمہ تھا. چشمہ سمجھتے ہیں، انکی کا چشمہ نہیں، اسے کیا بولنے کا چشمہ، انگلش کنڑ میں جری بولتی، انگلش ہے نا، سمجھنا جلدی سمجھ میں آتا ہے. خیر تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں رہنے لگے. ہوا کیا کہ جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں کون بھی آتے، پرندے بھی آتے. تو پرندے اڑنے لگے. تو ایک قبیلہ جرہم، اسے یاد رکھنے کا، یہی سب امپورٹنٹ بات ہے. قبیلہ جرہم، جتنی ضرورت کی بات ہے میں اتنی کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں. قبیلہ جرہم یہ وہاں سے گزر رہے تھے. کہاں سے، دور سے، مکہ کے علاقے سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے کیا ہو رہے ہیں، اڑ رہے. انہوں نے محسوس کیا ہم تو یہاں سے گزرتے جاتے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے یہاں پہ پرندوں کو دیکھا نہیں. اب یہاں پرندے اڑ رہے کا مطلب کیا ہے، یہاں پانی ہے. یہاں تو پہلے پانی نہیں تھا، یہ چٹیل میدان، یہاں تو ایک قطرہ پانی نہیں تھا. یہاں پانی کیسے آ گیا، قریب آ گئے دیکھنے کے لیے جہاں پرندے اڑ رہے تھے. تو آ کر کے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور یہاں چشمہ ہے پانی کا. تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کیا ہمیں اجازت ہے یہاں رہنے کی، کیونکہ جہاں پانی امپورٹنٹ نا جی. سب سے پہلے بولتے کہ نہیں یہ فلیٹ سیل کو ہے 24 آورس یہاں پانی کا انتظام ہے. سب سے پہلے یہ چاہیے ہونا اس آدمی کو. کرنٹ بھی ایک دم 24 آورس اور فیسلٹی ہے، جنریٹر ہے، مٹی ہے، سب ہے، لے لو. نہیں تو پانی امپورٹنٹ ہے. تو اب یہاں پانی ہے تو رہنے کا ان کا دل چاہا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا رہنے کی تو اجازت ہے آپ کو، لیکن یہ جو چشمہ ہے پانی کا اس پر آپ کو مالکانہ حصہ نہیں ہوگا. اس کی مالک
مالکانہ حصہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کنواں آپ مالک تو بن سکتے ہیں اس کے، لیکن پانی کے مالک، پانی اللہ کی آپ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں، ہمیں بھی وہاں ایک ڈالتی کیا مشین، وہ یہ نپ کو دو، مشکل ہو جائے گا بعد میں بعد والوں کے لیے. تو اجازت تو ہے، لیکن مالکانہ حصہ اس میں تمہارا نہیں ہوگا، استعمال کرنے کے لیے نہ رہے گا. تو اس طرح قبیلے جرہم وہاں پر آباد ہوا. اس طرح وہ کیا آباد ہوئے؟ اللہ نے مکہ کو آباد کر دیا. کس کے برکت سے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. سوچنے کا یہ آباد نہیں تھا. آج دیکھو نا، سارے دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں. لیکن ابتدا کیسی ہوئی اس کی؟ اس طرح سے ہوئی. اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی جتنا سنیں گے اتنا ایمان بھی ہمارا کیا بنے گا، محبت بڑھے گی. یہ تو قصہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا، تو واقعی اندر سے کیا ہوتا ہے، نہیں کیسی قربانی دی تھی انہوں نے. وہ قربانی کے نتیجے میں آج مکے والے بھی خوب پانی استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی کتنی محبت سے ہم وہاں جاتے ہیں. لوگ دعائیں مانگتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے. وہ ایسے آباد نہیں ہوا، بہت قربانیاں دی گئی. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کبھی آتے جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خواب میں دکھائی دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اپنا خواب سچا کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے. خواب نبیوں کا کیا ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے. کیسی آزمائش دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو جاتے قربان کرنے کے لیے، لیکن درمیان میں شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے رکاوٹ ڈالتا ہے کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب نہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پر اس شیطان پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماری تھی. اللہ کو یاد اتنی پسند آ گئی کہ رہتے دنیا تک کے لیے حاجیوں پر لازم کر دیا کہ اب یہ 3 جگہ جو شیطان نے بہکایا تھا، تینوں جگہ تمہیں کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. وہ 3 جگہ آج بھی موجود ہے. وہاں پر ایک باقاعدہ پلر کی طرح ایک دیوار بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیوار پہ مار رہے نہیں، اصل میں وہ ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شیطان پر انہوں نے کنکریاں ماری تھی، اس طرح حاجی اس شیطان کے وسوسے پر کیا کرتا ہے، کنکری مارتا ہے کہ ہم شیطان سے بری ہیں، شیطان کے وسوسے پہ ہم عمل کرنے والے نہیں، ہم تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے. اس طرح براءت کا ذات. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اسی کے آگے مکہ جانے کا راستہ ہے، وہاں قربان گاہ ہے. آج بھی نیچے سے اوپر دکھائی دیتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا قربان کرنے کے لیے. چھری چلائی، لیکن چھری تو اللہ کے حکم سے چلی نہیں رہی تھی، کند ہو گئی تھی، وہ چل نہیں رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل میں یہی دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب میں کتنے، اپنے اس امتحان میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. جب دونوں نے، باپ بیٹے دونوں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے اور پھر قربان گاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے وتلہ للجبین، اور انہیں پیشانی کے بل لٹایا قربان کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، نادیناہ ایا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اب رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے اس عمل کو ہم کیا کر دیں گے، تمام مسلمانوں کے اوپر لازم کر دیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آگے فرمایا کہ ہم آنے والوں کے لیے آپ کی اس ادا کو محفوظ رکھیں گے، باقی رکھیں گے، ضائع نہیں کریں گے. آپ کے اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے، باقی رکھیں گے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کر دکھایا. تھوڑے بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ کر کے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر تھوڑے زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دم نوجوان تھے، ینگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اصل میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے آ رہے تھے فلسطین سے. بیٹا بھی ایک دم جوان تھا، یعنی ہیلپر کے طور پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگ گئے. اب کعبہ اس زمانے میں عمارت نہیں تھی، اس کی بنیادیں تھیں، لیکن وہ بنیادیں وہ دھول مٹی
اس کے اوپر آنے کی وجہ سے وہ چھپ گئی تھی وہ بنیادیں. اب اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی آپ کو تعمیر کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی, چاہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہو یا یہ کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے تیز ہوا چلی جس کی وجہ سے وہ بنیادیں جو تھی فاؤنڈیشن وہ دکھائی دینے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود. اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کعبۃ اللہ کی جگہ کو بتایا کہ یہ ہے کعبہ, یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کعبہ کی تعمیر کرنا ہے. سورہ بقرہ بھی آپ پڑھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اس طرح دعا مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے اس زمانے کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے کیا کر رہے تھے کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے, یعنی بنیاد تو تھی اس بنیاد کو کیا کر رہے تھے اٹھا رہے تھے. اسرینو کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور اس سے پہلے فرشتوں نے کیا کر دی تھی وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی تھی, لیکن وہ تعمیر خالی فاؤنڈیشن باقی تھا, عمارت وغیرہ گر چکی تھی طوفان نوح کے موقع پر, اس کے بعد صرف فاؤنڈیشن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی فاؤنڈیشن پر دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے لگے. اس ٹائم میں دعا کی تھی اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے اور ہمیں بھی پکا سچا مسلمان بنائیے اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت کو ایسی جماعت کو پیدا کیجیے جو آپ کی فرما برداری کرتی ہو, امت مسلمہ, اور ان میں ایک رسول بھیجیے جس کا وظیفہ یہ ہو جس کی ذمہ داری یہ ہو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, جو آپ کے احکامات آپ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے لوگوں کو اور پھر ان کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, کتاب کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے, برے اخلاق سے انہیں پاک صاف کر کے انہیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے. ایسا وصف رکھنے والا ایک نبی آپ کیا کر دیجئے بھیج دیجئے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کے حق میں قبول فرمائی امت مسلمہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو رسول کی دعا فرمائی اللہ تعالی نے وہ دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کہ وہ دعا ہے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی. کس شکل میں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یاد رہنا ہمیں یا ایسے ہی نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ تو کیا تھا لیکن ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی, اللہ نے قبول فرمائی. نبی دعا مانگے اور قبول نہ ہو. اور جس امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی نا اللہ کا کرم بولو اللہ کا رحم, ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا تو امت مسلمہ میں ہم کیا ہو گئے شامل ہو گئے. اللہ ہمیں مرتے دم تک قائم رکھے. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ جوان ہو گئے تھے تو اب شادی کی ضرورت ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبیلے جرہم کا وہ قبیلہ جو ہے نا آ کے آباد ہوا تھا ان کے ساتھ رہنے لگا تھا, اس طرح مکہ آباد ہوا. تو قبیلے جرہم کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کیا ہو گئے شادی ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی تو ان کے نسل سے کون کون آئے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ. قصی ابن کلاب, فہر ابن مالک جن کا لقب قریش تھا. یہ جو قریش بار بار سنتے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے تھے. تو قریش کون تھے؟ قصی ابن کلاب بعض کہتے فہر ابن مالک جو آپ کے باپ داداؤں میں سے ہیں ان کا لقب ہے قریش. بعض کہتے ہیں قریش نام ہے لقب دوسرا ہے. تو یہ قریش آپ کے باپ داداؤں میں سے ایک کا نام ہے اور یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا. اصل میں قریش جو ہے نا قرش سے نکلا ہے. بڑی مچھلی کو بولتے تھے, بڑی مچھلی کو جو سارے دوسرے چھوٹی چھوٹی مچھلی کو نگل لے ایسے بڑی مچھلی کو کیا کہتے ہیں. چونکہ یہ قبیلہ جو ہے نا قریش قبیلہ بہت بڑا تھا اس لیے اس قبیلے کا نام ہی کیا بن گیا قریش بول کر کے لقب پڑ گیا. یعنی باقی سارے قبیلے چھوٹے چھوٹے, ان کا قبیلہ بہت بڑا اس کے لیے قریش.
خیر، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ انشاءاللہ آئندہ آپ اس ہفتے کو سنیں گے۔ اب آج کے اس نشست میں آپ نے اتنی بات تو سن لی کہ مکہ المکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ مکہ آباد کیسے ہوا اور مکہ پہلے کیسے تھا، ٹھیک ہے، اتنی بات کا تو علم ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے آپ کی سنتوں پر، آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔